دوستو، آج کے اس خصوصی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور آپ کو لے جائیں گے ایک ایسی تاریخی سفر پر جو ہزاروں سال پرانے رازوں سے پردہ اٹھائے گا۔ آج ہم بات کریں گے پرسیپولس کے بارے میں، ایران کا گمشدہ شہر شاہاں جسے سٹی آف کنگڈم کہا جاتا ہے، جو کبھی عظیم سلطنت ہخامنشی سلطنت کا تاجدار تھا۔ یہ شہر جو 518 قبل مسیح میں دارا اول نے تعمیر کیا، نہ صرف ایک شاندار محلاتی کمپلیکس تھا بلکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں دنیا بھر سے خراج پیش کرنے والے وفود شاہان ایران کے سامنے اپنا سر جھکاتے تھے۔ آج ہم اس شہر کے رازوں کو کھولیں گے، اس کی عظیم الشان معماری، اس کے سیاسی اور ثقافتی کردار اور اس کے ڈکلائن کی داستان کو ہسٹوریکل ایویڈنسز کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ چلیے آج کی اس ویڈیو کو ہم ڈیٹیل سے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پرسیپولس جسے قدیم پارسی زبان میں پرشیا اور اردو میں پارسا کہا جاتا ہے، ایران کے صوبے فارس میں واقع ہے، جو جدید شہر شیراز سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال مشرق میں مردوشت کے میدان میں واقع ہے۔ یہ شہر ہخامنشی سلطنت کا رسمی دارالحکومت تھا، جو 550 سے 330 قبل مسیح تک دنیا کی سب سے بڑی سلطنت اور امپائر مانا جاتا تھا۔ یہ شہر دارا اول نے 518 قبل مسیح میں تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد آنے والے شاہوں جیسے خشایارا شاہ اول اور تہششتا اول نے اسے مزید وسعت دی۔ پرسیپولس کوہ رحمت کے دامن میں ایک عظیم الشان آرٹیفیشل اور نیچرل چبوترے پر بنایا گیا تھا، جس کی بلندی اور وسعت اس کی شان و شوکت کی عکاسی کرتی ہے۔ پرسیپولس کوئی عام شہری نہیں تھا، یہ ایک رسمی کمپلیکس تھا جو زیادہ تر نوروز جیسے تہواروں اور شاہی استقبالیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہاں شاہان ایران اپنی سلطنت کے مختلف حصوں سے آنے والے وفود اور ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے اور خراج وصول کرتے تھے۔ اس کی دیواروں پر تراشے گئے نقش و نگار ہخامنشی سلطنت کی تنوع، ڈائیورسٹی اور طاقت اور اس کی اسٹرینتھ کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ پرسیپولس کیوں اہم ہے؟ اس کے کھنڈرات آج بھی ہمیں کیا بتاتے ہیں، اور اس کے راز کیا ہیں جو آج تک مکمل طور پر کھل نہ سکے؟ تو آئیے ہم اس کی تاریخی معمار اور اس کے زوال کی کہانی کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ دوستو، ہخامنشی سلطنت کی بنیاد قروش اعظم نے رکھی تھی، جنہوں نے 550 قبل مسیح میں میڈیا کو شکست دے کر ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ لیکن پرسیپولس کی تعمیر کا سہرا دارا اول کے سر جاتا ہے، اور اس کا کریڈٹ اسی کو جاتا ہے۔ دارا اول نے نہ صرف اس شہر کی بنیاد رکھی بلکہ اسے ہخامنشی سلطنت کا روحانی اور رسمی مرکز بنایا۔ دارا اول کے کتبوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے پرسیپولس کو ایک ایسی جگہ کے طور پر ڈیزائن کیا جہاں سلطنت کی عظمت اور تنوع کو ظاہر کیا جا سکے۔ اس کے نقش و نگاروں میں 28 مختلف قوموں اور نیشنز کے ڈیلیگیشن کو دکھایا گیا ہے، جو شاہ اور امپائر بادشاہ کے سامنے خراج پیش کر رہے ہیں۔ یہ نقش و نگار ہخامنشی سلطنت کی وسعت اور اس کی انتظامی صلاحیت کی گواہی دیتے ہیں۔ ہخامنشی سلطنت اپنی مذہبی رواداری اور انتظامی کارکردگی کے لیے مشہور تھی۔ یہ دنیا کی پہلی سپر پاور تھی جو مصر سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو، پرسیپولس اس سلطنت کا دل تھا جہاں شاہان ایران اپنی طاقت اور عظمت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ لیکن کیا پرسیپولس صرف ایک شاہی محل تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد تھا؟ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ شہر نوروز کے تہواروں کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ دیگر اسے ایک خزانہ گھر یا فوجی مرکز مانتے ہیں۔ دوستو، پرسیپولس کی معماری اس کی عظمت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ یہ شہر ایک عظیم چبوترے پر بنایا گیا تھا جو کوہ رفع سے کھدائی کے لیے کیے گئے پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس چبوترے کی بلندی اور پھیلاؤ اسے ایک شاندار پس منظر فراہم کرتا تھا۔ اپادانہ محل، جو پرسیپولس کا سب سے بڑا ہال تھا، 72 ستونوں پر مشتمل تھا، جن کی چھتیں لیبنان سے لائی گئی دیواروں
دیودار کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ اس محل کے دروازے پر تراشے گئے نقش و نگار زرتشتی مذہب کے دیوتا ہورم مزدا اور شاہی عظمت کی علامت ہے۔ خشایارا شاہ اول نے ہدیش محل تعمیر کیا، جبکہ دارا اول کا تعمیر کردہ محل اپنی عکاسی کرنے والی دیواروں کی وجہ سے آئین ہال کہلاتا تھا۔ یہ محلات نہ صرف شاہی رہائش گاہیں تھیں بلکہ رسمی تقریبات کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ پرسیپولس کے نقش و نگار میں نہ صرف ایرانی بلکہ میسوپوٹامیا، مصری اور یونانی اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ یہ تنوع یا ڈائیورسٹی ہخامنشی سلطنت کے کثیر الثقافتی ملٹی کلچرلزم کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عظیم سیڑھیوں پر لیڈین اور آرمینیائی ڈیلیگیشن کو شراب پیش کرتے دیکھا گیا، جو اس سلطنت کی معاشی اور ثقافتی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن پرسیپولس کی یہ شاندار محلات اور نقش و نگار صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، یہ ایک ایسے سیاسی پیغام تھے کہ ہخامنشی شاہ دنیا کے سب سے طاقتور حکمراں ہیں۔ لیکن اس عظیم شہر کا زوال کیسے ہوا دوستو؟ 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم اسکندر دا گریٹ نے ہخامنشی سلطنت پر حملہ کیا اور پرسیپولس کو فتح کر لیا۔ تاریخی روایات کے مطابق الیگزینڈر دا گریٹ نے پرسیپولس کے محلات کو آگ لگائی، شاید بدلہ لینے کے طور پر، کیونکہ ایرانی شاہ خشایار شاہ نے 150 سال قبل ایتھنز کو جلا دیا تھا۔ اس آگ نے پرسیپولس کے لکڑی کے ڈھانچوں کو تباہ کر دیا، لیکن پتھر کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ آگ دانستہ طور پر لگائی گئی تھی تاکہ ہخامنشی سلطنت کی عظمت کو ختم کیا جا سکے۔ تاہم پرسیپولس کے انتظامی دستاویزات، جنہیں پرسیپولس فورٹیفیکیشن آرکیو کہا جاتا ہے، اس آگ سے محفوظ رہے اور آج ہمیں اس سلطنت کے انتظامی نظام کے بارے میں قیمتی معلومات اسی ڈاکومنٹ سے ملتا ہے۔ دوستو، الیگزینڈر دا گریٹ کے بعد پرسیپولس آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوا۔ سلوکی دور میں اس کی اہمیت کم ہو گئی اور یہ شہر فراموشی کے اندھیروں میں چلا گیا، لیکن اس کے کھنڈرات نے صدیوں تک اپنی کہانی محفوظ رکھی۔ پرسیپولس کا زوال ایک عظیم سلطنت کے خاتمے کی علامت تھی، لیکن اس کے کھنڈرات آج بھی ہمیں اس کی عظمت کی یاد دلاتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں اس شہر کے راز کیسے کھلے۔ دوستو، 1931 یعنی 1931 میں فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ آنڈرے گوڈراڈے نے پرسیپولس کی کھدائی شروع کی۔ اس کے بعد یونیورسٹی آف شکاگو کے اورینٹل انسٹیٹیوٹ نے 1931 سے 1939 تک وسیع پیمانے پر کھدائی کی، جس سے پرسیپولس کے کھنڈرات کو دنیا کے سامنے لایا گیا۔ پرسیپولس فورٹیفیکیشن آرشیو کے دریافت نے ہمیں ہخامنشی سلطنت کے انتظامی نظام، معیشت اور روزمرہ زندگی کے بارے میں ناقابل یقین معلومات فراہم کی۔ یہ گولیاں ایلامی زبان میں لکھی گئی تھی اور ان میں ملازمین کی تنخواہوں سے لے کر شاہی تقریبات تک کی تفصیلات درج تھی۔ ایرانی ماہر آثار قدیمہ شاہروخ رزمجو کے مطابق پرسیپولس صرف نوروز کے تہواروں کے لیے نہیں بلکہ شاہی ویلکم، استقبال اور خزانے کے تحفظ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ ان کے مطابق پرسیپولس کی ہر عمارت کا ایک خاص مقصد تھا جو اس کی پیچیدہ ڈیزائن سے ظاہر ہوتا تھا۔ پرسیپولس کے کھنڈرات کو 1979 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ آج یہ ایران کی قومی شناخت اور نیشنل آئیڈینٹی کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کی کھدائی اور بحالی کا کام جاری ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس شہر کے تمام راز کھول لیے؟ شاید دوستو نہیں۔ پرسیپولس آج بھی ایرانیوں کے لیے فخر کا باعث ہے۔ یہ نہ صرف ایک تاریخی ہسٹوریکل مقام ہے بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جو ہخامنشی سلطنت کی رواداری، ڈائیورسٹی اور عظمت کی عکاسی کرتی ہے۔ ایرانی اسے اپنی نیشنل آئیڈینٹی کے ایک اہم حصے کے طور پر دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ریک اسٹیوز کے سفر نامے میں پڑھا کہ یہ ایرانیوں کے لیے مونٹی سیلو اور کیپ کناورل اور ماؤنٹ ریش مور کا مجموعہ ہے۔ دوستو، پرسیپولس کی میراث نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے۔ اس کے نقش و نگار اور کتبے ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک عظیم سلطنت کیسے اپنے طاقت اور ثقافت کو منظم کرتی تھی۔ یہ ہمیں رواداری، تنوع اور انتظامی صلاحیت کے سبق سکھاتی ہے۔ پرسیپولس صرف پتھر اور ستونوں کا مجموعہ نہیں تھا دوستو،
یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہزاروں سال بعد بھی ہم سے بات کرتی ہے۔ یہ ہخامنشی سلطنت کی عظمت، اس کی رواداری اور اس کے زوال کی داستان ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو پرسپولس کے رازوں سے روشناس ہوئے ہوں گے اور اس کی ایک چھوٹی سی جھلک سے آپ آشنا ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے خیالات اور اپنے افکارات کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔